پھر نبی پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہارے سامنے دو بوڑھی عورتوں کا قصہ بیان کروں تو ضرور تمہیں تعجب ہوگا۔ اب نبی پاک نے وہ واقعہ صحابہ میں بیان کرنا شروع کیا۔ میں اس واقعے کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور ان دونوں کے ساتھ ان کی نابینا اور بوڑھی مائیں بھی تھیں، یعنی میاں بیوی دونوں کی مائیں بھی ساتھ رہتی تھیں۔ اور ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ دونوں مائیں بوڑھی تو تھی ہی مگر نابینا بھی تھی۔ شوہر کی جو والدہ تھی بڑی نیک سیرت اور سچی خاتون تھی، لیکن جو بیوی کی ماں تھی یعنی اس لڑکے کی ساس تھی وہ بڑی یوں سمجھیے کہ سازشی دماغ کی اور کردار بہت برا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ شوہر کی والدہ کے خلاف ورغلاتی رہتی کہ جب تک یہ بڑھیا تمہارے ساتھ ہے تمہیں اپنے شوہر سے سکھ نہیں مل سکتا، تم اپنی لائف انجوائے نہیں کر سکتی۔ بہرحال اب یہ واقعہ آگے بڑھتا ہے۔ شوہر بار بار بیوی کی بات سنتا رہا، اپنی ماں کے خلاف وہ اسے ورغلاتی رہی۔ آخر کار اس بدبخت بیٹے نے کیا کیا، واقعی بڑا ہی دل خراش واقعہ ہے۔ اس بیٹے نے کیا کیا کہ اپنی ماں کو ساتھ لیا اور جنگل بیابان میں اس ماں کو اس لیے چھوڑ آیا کہ درندے ماں کو کھا پی لیں اور ماں کا دنیا سے وصال ہو جائے، ماں دنیا سے چلی جائے۔ رات گھر آ گیا، وہ ماں کو اچانک درندوں نے گھیر لیا۔ اندھیری رات تھی، نابینا تھی، دیکھ تو نہیں پا رہی تھی۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا اور اس فرشتے نے آ کر ماں سے سوال کیا، اس بوڑھی ماں سے، کہ تمہیں یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں جو تمہارے ارد گرد ہیں؟ اس کا ذہن بڑا پازیٹیو تھا، ہمیشہ سب کا اچھا سوچتی تھی۔ کہتی یہ آوازیں تو مجھے بڑی بھلی لگ رہی ہیں، گائیں بکریوں اور جانوروں کی آوازیں ہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ پھر تو اچھا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر فرشتہ تو چلا گیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، جب صبح ہوئی تو اس ماں کے گرد بہت ساری یعنی پوری وادی حدیث کے الفاظ کے مطابق بھیڑوں سے، گائے اور بکریوں سے بھر گئی۔ صبح بیوی نے شوہر سے کہا اب جاؤ ماں کو دیکھ کر تو آؤ، دنیا سے چلی گئی ہوگی، لاش ہی لے آؤ۔ وہ بدبخت بیٹا ماں کی لاش اٹھانے جب جنگل میں پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ماں تو صحیح سلامت ہے، مگر ماں کے آس پاس ایک بڑا خوبصورت منظر ہے کہ سینکڑوں ہزاروں گائیں، بکرے اور بھیڑیں ہیں۔ ماں سے پوچھا ماں یہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق عطا کیا ہے، بیٹا تو نے تو نافرمانی کی تھی، مجھے دنیا سے بھیجنے میں تو نے کسر کوئی نہ چھوڑی، لیکن میں آج پھر بھی صحیح سلامت ہوں۔ ناظرین یہ واقعہ اب آگے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب لالچی تو تھا، اپنی والدہ کو بھی لے آیا اور ان جانوروں کو بھی ساتھ لے آیا۔ اس زمانے میں بہت بڑا مال کاؤنٹ ہوتا تھا یہ جانور۔ آج بھی گاؤں دیہات میں ویلتھ کو، مال کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے کتنے جانور ہیں۔ بہرحال بیوی نے جب اتنے سارے جانور دیکھے تو حیران ہو گئی اور کہا کہ یہ کیا ہوا؟ تو شوہر کہتا ہے کہ یہ میری ماں کے ساتھ اتنا بڑا کرم ہوا ہے کہ وہ رات درندوں میں رہ کر صبح آئی تو اتنا سارا مال و دولت لے کر آئی ہے۔ اب چونکہ وہ حسد میں مبتلا تھی تو اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اب ایسا کرو، تمہاری ماں تو اس زمانے کی ملینئر بن گئی تھی، اب میری ماں کو بھی جا کے جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ تاکہ میری ماں بھی جب صبح واپس آئے تو اس کے پاس بھی بہت سارا مال ہو۔ مرتا کیا نہ کرتا، اپنی ساس کو لے گیا اور جا کر وہیں جنگل میں چھوڑ کر آ گیا۔ درندوں نے پھر گھیر لیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فرشتہ پھر حاضر ہوا اور آ کر کہتا ہے اے خاتون یہ آس پاس تمہارے آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ چونکہ آلویز نیگیٹو مائنڈ تھا، ہمیشہ برا سوچنے کی عادت تھی، تو اس نے کہا کہ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے یہ کیسی آوازیں ہیں، اور درندوں کی آوازیں ہیں، بہت بری آوازیں ہیں۔ یہ کہہ کے فرشتہ تو چلا گیا اور اب درندوں نے اس مکار عورت کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ جب اس بیٹی کو پتہ چلا کہ والدہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، ماں کے غم میں وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ یاد رکھیے ناظرین، یہ حدیث پاک کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے، اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ اگر جو شخص کسی کے لیے برا سوچتا ہے، کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے، اس میں جا کر وہ خود ہی گر جاتا ہے، اور جو دوسروں کا بھلا سوچتا ہے اللہ اس کا بھی بھلا کر دیتا ہے۔ جبھی تو بزرگ ایک بات بڑی پیاری کہا کرتے ہیں، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ لیکن جو لالچ میں مبتلا ہو جائے، آج بہت سارے لوگ دنیا کے مال کی لالچ میں، دنیا کی ترقی کی لالچ میں، اقتدار کی لالچ میں گویا اندھے ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیے لالچ خاص طور پر جب دنیا اور مال اور اقتدار کی ہو جائے تو وہ آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ یہ لالچ ہی ہے جو انسان کو ظلم کرنے پر ابھارتی ہے، یہ لالچ ہی ہے جو کسی کا خیال رکھنے نہیں دیتی، یہ لالچ ہی ہے جب انسان اپنے اندر غرور تکبر پاتا ہے، یہ لالچ ہے کہ اب اس کے اندر بھلائی کا جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لالچ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دین سے اور اسلام کی تعلیمات سے بھی دور کر دیتی ہے، برے بھلے کی تمیز ختم کر دیتی ہے
اسے اب چونکہ لالچ ہو گئی ہے تو اب اس کی بنا پر وہ کسی کا بھلا کرتے ہوئے بھی اس کو جی نہیں چاہتا کہ میں کسی کا بھلا کروں، کیونکہ اب اس کا یہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہوتا ہے کہ بس میرا بھلا ہو، باقی چاہے کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے۔ ناظرین، آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے اس دل کو جس ہیبٹ سے ہم بچا نہیں سکتے، اس دل کو ہم نے اچھی طرف مولڈ کیسے کرنا ہے۔ بیان کے اگلے حصے میں نے انشاءاللہ اچھی لالچ پر بھی بات کرنی ہے، لیکن خدارا اپنے دل کو اس لالچ سے بچائیے۔ زندگی میں صرف مال ہی سب کچھ نہیں ہے۔ آج پرابلم پتہ ہے کیا ہے ناظرین؟ پرابلم یہ کہ ہم اپنے سے آگے والوں کو دیکھ کر اب ان کی کمپٹیشن میں چل رہے ہوتے ہیں۔ موٹر سائیکل والا جب گاڑی والے کو دیکھتا تو کہتا ہے میں نے گاڑی کب لینی ہے، میں گاڑی والا کب بنوں گا۔ چھوٹی گاڑی والا بڑی گاڑی والے کو دیکھ کر اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک چھوٹے مکان والا بڑے مکان والے کو دیکھ کر افسوس کر رہا ہوتا ہے، شکر نہیں کرتا، قناعت نہیں کرتا، صبر نہیں کرتا، آلویز کمپلیننگ ہے، آلویز وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ دیکھیں، پازیٹیو وے میں آگے بڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ جب لالچ سوار ہو جاتی ہے اور انسان بس کسی صورت کسی کو نیچا دکھانا چاہتا ہے تو اس لیے پھر حرام روزی کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ یہ حرام کمانے والے، یہ سود کا کاروبار کرنے والے، یہ ملاوٹ کا کام کرنے والے، یہ رشوت کا کاروبار کرنے والے، معاذ اللہ، یہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو جانتے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن جب لالچ کا پردہ آنکھوں کے سامنے آ جائے تو انسان اچھے برے کی تمیز ہی ختم کر دیتا ہے۔ آپ سوچئے نا، جو ملاوٹ کرتے ہیں کیا انہیں مرنا نہیں ہے؟ آج دوائیوں میں بھی ملاوٹ کی جا رہی ہے، آج کھانے پینے کی اجناس کے اندر ملاوٹ کی جا رہی ہے۔ ایسے اسکینڈل آپ دیکھتے ہوں گے ناظرین، ہمارے سامنے آتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایسی ملاوٹ، یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں، بچوں کی کھانے کی چیزوں میں ایسی ملاوٹ ہے کہ انسان کی جان جا سکتی ہے، انسان بیمار ہو سکتا ہے، مگر چند سکوں کی خاطر آج مسلمان کہلانے والے ملاوٹ کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں۔ یہاں تک کہ دوائیوں میں ملاوٹ، دوائی تو جان بچانے کے لیے ہوتی ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو چند سکوں کی خاطر وہاں بھی ملاوٹ کرتے ہیں۔ یہ اور کیا ہے لالچ نہیں تو؟ لیکن کیا انہیں پتہ نہیں کہ ہم نے مرنا ہے؟ یہ حرام کا مال یاد رکھیے ناظرین، آ تو جاتا ہے مگر یہ چلا بھی ایسے ہی جاتا ہے، اور پھر ایک ایک پائی کا حساب قیامت کے دن دینا ہوگا۔ لالچ کرنے والا ظالم بن جاتا ہے، اب اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ مظلوم کا کیا حال ہوگا۔ لوگ زمینیں ہتھیار لیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، واپس نہیں لوٹاتے۔ بہت سارے کاروباری لوگ میری بات کی تائید کریں گے کہ کسی کو مال دو، کسی کو کسی چیز کی آئٹم دیں اور پیسے لینے کی باری آتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے نہیں دینے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ ٹھیک ہے، مظلوم بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا، مگر یاد رکھنا ہوگا ان تمام ظالموں کو کہ ایک دن آنا ہے جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی حمایت مظلوم کے ساتھ ہوگی۔ اور اس دن کیسے جواب دیں گے؟ اگر خدا نہ خواستہ میرا کوئی ایسا بھائی مجھے سن رہا ہے کہ کسی کا مال آپ کی طرف ہے، کسی کی زمین آپ کی طرف ہے، کسی کا حق آپ کی طرف ہے، پلیز اسے لوٹا دیجئے۔ آج اگر آپ نہیں دیں گے تو قیامت کے دن دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی گہری بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، اس 3 پیسوں کے بدلے only for 3 پیساز، I'm not talking about millions and billion rupees، ہزاروں لاکھوں روپے لوگ کھا جاتے ہیں، یہ تو 3 پیسوں کی بات ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینا پڑ جائیں گی۔ 3 پیسے کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی۔ تو جو ہزاروں لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں، جو زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، جو نہیں دیتے لوگوں کو ان کا حق، یاد رکھیے آج کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی جماعت میں کوسچن کیا، اور یہی سوال ناظرین میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا نے سوال کیا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ حضور مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، اور شاید آپ کا بھی جواب یہی ہوگا کہ غریب تو وہی ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، جس کا مضمون میں بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ ہم سب کے لیے زبردست میسج ہے۔ کونین کے والی فرماتے ہیں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے نمازی روزہ دار مجھے سن رہے ہوں، بہت اچھی بات ہے، ضرور نمازیں پڑھیے، ضرور روزے رکھیے، حج بھی کیجئے، زکوٰۃ بھی دیجئے، لیکن لوگوں کے حقوق بھی ادا کیجئے، ظلم نہ کیجئے، تکلیف نہ دیجئے۔ اب سنیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مفلس وہ ہے کہ جو نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ نیکیاں لے کر آئے گا، مگر اس حال میں آئے گا کہ کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو گالی نکالی ہوگی، کسی کا مال دبایا ہوگا۔ اب یہ وہ سینیریو ہے کہ آج بہت سارے لوگ اس طرح کی لائف گزار رہے ہیں۔
اب نبی پاک فرماتے ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مظلوم کھڑے ہو جائیں گے اور رب تعالیٰ سے عرض کریں گے مولا ہمارا حق دلا. تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ ایک ایک کر کے نیکیاں لے کر جائیں گے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ نیکیاں لے کر جائیں گے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی مگر ابھی بھی لوگ باقی بچیں گے. نیکیاں ختم، حقوق لینے والے کھڑے ہوں گے رب کی بارگاہ میں. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مظلوموں کے گناہ اس شخص کے سر پر ڈالے جائیں گے اور پھر یہ تہی دامن ہو جائے گا اور قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے جو ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آیا مگر آج لوگوں کے حق دبا کر لوگوں کو تکلیف پہنچا کر آیا تھا، اس لیے اسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. پلیز سمجھیے اس بات کو، کسی کا دل نہ دکھائیے، کسی کا مال نہ دبائیے، کسی پر ظلم نہ کیجیے، لوگوں کو خوش کر کے، لوگوں کی خیر خواہی کر کے زندگی گزاریے. بہرحال لالچ ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. میں بات کر رہا تھا کہ آج ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ ہمیں اپنے سے آگے والوں کو کمپیٹ کرنا ہے، ان سے آگے نکلنا ہے. یاد رکھیے یہ وہ ریس ہے، یہ وہ کمپٹیشن ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے. آپ کتنے ہی پیسے والے کیوں نہ بن جائیں، کسی اور کو دیکھ کر آپ پھر اگر آپ کا ذہن ہی یہی ہے تو آپ اپنے آپ کو ڈی مورلائز کر لیں گے. آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے، کسی کے گھر جائیں تو گھر آ کر اب یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. اس کے ڈرائنگ روم میں دیکھا تھا آپ نے کتنا زبردست فرنیچر تھا، اس نے اپنے بیٹے کی شادی میں کتنا بڑا فنکشن کیا، میں نے اس سے آگے نکلنا ہے، میں نے ویسی جیولری پہننی ہے. میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں، پلیز اتنا پریشرائز نہ کریں اپنے گھر کے مرد حضرات کو کہ میں نے وہ لینا ہے، میں نے یہ لینا ہے. ان کی آمدنی تھوڑی ہے، لمیٹڈ ہے. اب وہ زیادہ کے چکر میں جب حرام کی طرف چلے جائیں گے تو حرام آپ بھی کھائیں گی. ہمارے گھر میں کیوں حرام کے لقمے آئیں؟ تھوڑا ہو حلال، اللہ کرے اس پہ قناعت مل جائے. اب ہو سکتا ہے سوال ذہن میں آئے کہ ہمارا ذہن تو بنتا ہے دوسروں کو دیکھ کر، تو اب کیسے اپنے آپ کو سیٹسفائی کریں؟ تو ایک بڑا خوبصورت قول ہے بزرگان دین کا. آپ فرماتے ہیں کہ انسان نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھے اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھے. ہم بالکل الٹا چلتے ہیں. ہم نعمتوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نیکیوں میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. نیکیوں میں کوئی کہے نا جناب پورے رمضان کے روزے کیوں نہیں رکھتے؟ تو کوئی کہتا ہے جناب میں 20 تو رکھتا ہوں، میرا دوست ہے وہ تو ایک بھی نہیں رکھتا. ارے جناب آپ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. ارے بھائی میری فجر کی نماز ہی قضا ہوتی ہے نا، ہمارے کئی لوگ تو جمعہ ہی پڑھتے صرف. یعنی نیکیوں میں کم والوں کو دیکھ رہے ہیں، مال اور دولت اور دنیا میں آگے والوں کو دیکھ رہے ہیں. ٹوٹلی رانگ ہے. ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر مثال کے طور پہ میرا کوئی ایسا بھائی مجھے دیکھ رہا ہے کہ چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے اور ہر وقت یہ کرتا رہتا ہے کہ میرے پاس چھوٹا سا ہی مکان ہے، تو اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو دیکھے جو جھونپڑی میں رہتے ہیں. جو جھونپڑی میں رہنے والا ہے اگر مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ ان کے بارے میں سوچے جو روڈ پہ سوتے ہیں. اور اگر کوئی سڑک پر ہی سوتا ہے تو وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ مالک تیری مہربانی، سڑک پہ سو رہا ہوں، ہسپتال کے بیڈ پر نہیں سو رہا، کسی جیل کی کال کوٹری میں نہیں. ہزاروں لاکھوں لوگ جیلوں میں بھی تو ہے نا. اللہ نے ہمیں آزاد رکھا، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ کیسے کیسے بیمار ہیں آج دنیا میں، ایسے ایسے بیمار ہیں، اتنی بیماریاں ہیں، کھانا بھی نہیں کھا سکتے. ہاسپٹل کے بستروں پر جا کر تو دیکھیے ذرا. اللہ نے مجھے چلتا پھرتا رکھا ہے اور پھر بھی میں ڈی مورلائز ہوتا رہوں کہ رب نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے کسی سلسلے میں ہم نے شکر کے ٹاپک پر پورا ایک بیان کرنا ہے تاکہ مزید اس بات کو ہم انشاءاللہ کلیریفائی کریں گے. لیکن آج اس بات میں نے جو عرض کرنی ہے کہ آپ نیکیوں میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھیں اور نعمتوں میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں، سکون آ جائے گا، سیٹسفائی ہو جائیں گے، قناعت کی دولت مل جائے گی. نیکیوں میں کیا کرنا ہے؟ اگر جس طرح مجھے ایک اچھے گھر والے کو دیکھ کر فکر شروع ہو جاتی کہ میرا ایسا اچھا گھر کب ہوگا، تو کبھی کسی 5 وقت کے نمازی کو دیکھ کر یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ میں کب 5 وقت کا نمازی بنوں گا؟ جو 5 وقت کا نمازی مجھے سن رہا ہے، کبھی تہجد گزار کو دیکھ کر یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ یار میرا رشتہ دار ہی ہے مگر تہجد روزانہ پڑھتا ہے؟ کسی روزانہ قرآن پاک پڑھنے والے کو دیکھ کر یہ مجھے ذہن میں کیوں خیال نہیں آتا کہ یار یہ روز ماشاءاللہ قرآن پاک 1 پارہ پڑھتا ہے، میں بھی پڑھوں گا؟ اگر کمپٹیشن کرنا ہے تو نیکیوں کا کیجیے نا. ہمارے صحابہ کا تو یہی حال ہوا کرتا تھا. اور اب آئیے بیان کے آخر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ کون سی لالچ ہے جو محمود ہے، جو پسندیدہ ہے، جو اچھی ہے. اور ہمارا دل جب لالچ سے بچ نہیں سکتا تو کیسے اس عادت کو مولڈ کریں؟ تو جناب وہ لالچ ہے نیکیوں کی لالچ. اللہ کرے مجھے اور آپ کو نیکیوں کی لالچ نصیب ہو جائے. یہ ذہن بن جائے کہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کے جانا، جی نہ بھرے نیکیاں کر کے. سجدہ کروں تو سجدے ہی کرنے کا دل چاہے، اے کاش تلاوت کروں تو پڑھتا ہی چلا جاؤں. ہمارے بزرگان دین کا انداز ایسا ہی تو تھا نا. کیا آپ نے نہیں سنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 سال تک روزانہ رات ایک قرآن پاک ختم کیا؟
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے. یہ کیسے ساری رات عبادت کرتے, یہ کیسے ساری رات قرآن پڑھتے؟ 1,000 نوافل اولیاء کرام سے ثابت ہیں وہ ایک رات میں پڑھا کرتے تھے, کیونکہ انہیں نیکیوں کی لالچ تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا, آپ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود نیکیوں کا شوق کیسا تھا کہ ایک بار سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کوسچن کیا, صحابہ کرام موجود تھے, کہ بتاؤ آج کون ہے جس نے روزہ رکھا ہے. وہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور آج میں نے روزہ رکھا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم میں سے وہ کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور آج میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کوسچن کیا, بتاؤ کون ہے تم میں سے جس نے آج کسی جنازے میں شرکت کی ہے. کہا حضور آج میں نے جنازے میں بھی شرکت کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج وہ کون ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور آج میں نے مریض کی بھی عیادت کی ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں یہ چاروں خصلتیں جمع ہو جائیں اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. ذرا سوچئے ناظرین, یہ کیوں اتنا شوق تھا, ایک ہی دن میں اتنی نیکیاں کیوں کرنی تھی؟ They know very well that we have to go. ہم سب کو جانا ہے تو زیادہ نیکیاں لے کر نہ جائیں, زیادہ برکتیں لے کے نہ جائیں. ہمارے اسلاف اللہ کا ذکر کتنا کرتے تھے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کو کون نہیں جانتا, اولیاء کرام میں بہت بڑا آپ کا نام ہے, مگر آپ اتنا ذکر اللہ کرتے کہ ایک بار ایک باربر شاپ, ایک نائی کی دکان پر گئے اور نائی نے کہا حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں, آپ کی مونچھیں کاٹنی ہیں, اگر آپ خاموش نہیں ہوں گے تو آپ کو کٹ لگ سکتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے کمال کا جواب دیا. آپ فرماتے ہیں زخم لگتا ہے تو لگ جائے, تم اپنا کام کرو, میں اللہ کا ذکر کو موقوف نہیں کر سکتا. اتنی نیکیاں چاہیے تھیں, اتنا ثواب چاہیے تھا. کیوں؟ انہیں لالچ تھی نیکیوں کی, وہ چاہتے تھے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر لیں. کاش میرا اور آپ کا یہ ذہن بن جائے. ہم سوشل میڈیا پر گھنٹوں نکال دیتے ہیں, بہت سارے ایسے کاموں میں ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں جس میں کوئی ثواب نہیں ہے. کیوں نہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیں. دیکھیں دنیا کا دستور ہے ہم بہت سارا کام کریں تو اچھے پیسے ملتے ہیں, اچھی ارننگ کے لیے ٹف محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں تھوڑا سا کام کریں ثواب کتنا عطا فرماتا ہے. ناظرین ذرا مل کر میرے ساتھ کہیے نا سبحان اللہ, اب کہیے الحمدللہ, اب کہیے اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ چند سیکنڈ ہی تو لگے نا. سبحان اللہ. لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے, ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے, ایک بار اللہ اکبر کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. پھر کیوں نہ ہم اللہ کا ذکر صبح و شام کریں, نبی پاک پر درود پڑھتے رہیں. جیسے ہی تھوڑا موقع ملے یاسین شریف کیوں نہ پڑھ لوں, 6-7 منٹ میں 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب. کاش میرا اور آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ جو ہمارے پاس پورے دن میں پیسج آف ٹائم ہوتے ہیں ہم اس میں کچھ نیکیاں کرنے کی عادت ڈال لیں, کچھ علم دین حاصل کرنے کی عادت ڈال لیں, تو انشاءاللہ روزانہ بہت ساری نیکیاں ہم جمع کر سکتے ہیں. تو بہرحال مختصر سا چونکہ پروگرام ہے تو لالچ کے دونوں اسپیکٹ بیان کرنے کی کوشش کی. ایک لالچ وہ ہے جو شریعت کو پسند نہیں ہے, جس کی وجہ سے انسان حرام روزی کی طرف, ظلم و ستم کی طرف اور اللہ کی نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے. اور ایک لالچ وہ ہے جو نیکیوں کی لالچ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو نیکیوں کا حریص بنائے اور خوب نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے. تو مسلمان ایسا لالچی نہیں ہوتا کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو اور حرام کی طرف جائے. مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو نیکیوں کا حریص بنائے. ناظرین روزانہ اپنے سلسلے کے اس پروگرام کے اختتام پر ہم ایک خوبصورت سیگمنٹ کیا کریں گے جس کا نام ہے فیضان رمضان. آئیے چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, فیضان رمضان. ناظرین ماہ رمضان رحمتوں کی کان, رب کی طرف سے ہم سب کے لیے شاندار مہمان. اس مہینے کی تو کیا ہی بات ہے, ہر گھڑی رحمت بھری ہے. پہلا عشرہ عشرہ رحمت, دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ اس مبارک مہینے کے بارے میں کیا فرماتا ہے, آئیے قرآن پاک کی کچھ آیات سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من
من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان، سبحان اللہ. یہاں ایک اور بات ناظرین بڑی دلچسپ ہے کہ مہینوں کے جو نام ہیں کیا اس کے پیچھے بھی کوئی لاجک ہے؟ سبحان اللہ. بڑی خوبصورت بات حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس مہینے میں جو موسم تھا اسی کا نام اس مہینے کا رکھ دیا گیا. مثال کے طور پر جو مہینہ گرمی میں آیا اس کا نام رمضان کہہ دیا گیا، جو موسم میں بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا تو اسے جمادی الاول کہا گیا. سبحان اللہ. تو یہ ایک نئی بات ہو سکتا ہے ناظرین کو پتہ چلے. اور رمضان یہ وہ مہینہ ہے، واحد اسلامی مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. رمضان کی تو کیا بات ہے. ایک بہت خوبصورت حدیث پاک سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا. آج چونکہ پہلا پروگرام ہے تو آج فیضان رمضان میں ہم فضائل رمضان سنیں گے تاکہ مزید موٹیویشن ملے، مزید عبادت کا ذوق بڑھے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک جو بند نہیں ہوتے. اور جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی رات میں بھی نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی اس کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے. بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھڑ سوار جو ہے 500 برس تک چلتا رہے. اللہ اکبر. ہر گھڑی گویا برکتوں والی ہے. پھر کیوں نہ روزے رکھیں، پھر کیوں نہ رب کو راضی کریں اور اس مہینے میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کریں. ذرا نبی پاک کی حدیث پاک سمجھیے گا، اس سے اور احساس ہوگا کہ اس مہینے کی کیا قدر ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا. اللہ اکبر. عاشقان رمضان ایسے بھی ہیں جو پورا سال رمضان کا انتظار کرتے ہیں، اور کچھ بدقسمت ایسے بھی ہیں کہ رمضان آتا ہے تو برڈن فیل کرتے ہیں. یاد رکھیے، روزے رکھتے وقت، تراویح پڑھتے وقت، رات میں قیام کرتے وقت اور دن میں عبادت کرتے وقت کبھی بھی یہ خیال نہ آنے دیجیے گا کہ یہ ہم پر کوئی برڈن ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. روزہ رکھ کر اور شکر ادا کیجئے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے صحت دی کہ میں نے آج روزہ رکھا، تو نے میرے پیر سلامت رکھے کہ آج میں نے کھڑے ہو کر تراویح ادا کی. کئی ایسے بیمار ہیں جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں، صحت اجازت نہیں دے پا رہی، کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، ہاسپٹلس کے بیڈ پر لیٹے ہیں. نماز ان کو بہت یاد آتی ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں، عبادت کیجئے خوش دلی کے ساتھ، اوپن ہارٹڈلی اللہ کی عبادت کیا کریں، خوشی کے ساتھ کیا کریں، اس کی برکتیں اور ہیں. اچھا، اس امت کو سبحان اللہ جو 5 کرم ملے ہیں سبحان اللہ ماہ رمضان کے مہینے میں، جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دیے گئے. چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی. نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا. اللہ اکبر. فرسٹ نائٹ آف رمضان از ویری امپورٹنٹ. دوسری بات، شام کے وقت ان کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، جو بھوک کی وجہ سے روزہ دار کے منہ سے بو نکلتی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. اللہ اکبر. نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ڈیکوریٹ ہو جا، ان قریب دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے. گویا جنت تیار ہو رہی ہے رمضان کے روزے داروں کے لیے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5ویں چیز، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں،
کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ تو کیوں نہ اس مہینے میں خوب کوششیں کریں۔ ناظرین، سلسلے کا وقت اب اختتام کے قریب ہے۔ ہمارا سلسلہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور خوبصورت ٹاپک لے کر حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل فیضان رمضان سیگمنٹ میں کچھ اور رمضان کے مسائل اور فضائل سنیں گے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی۔ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ رب کریم صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ پورے روزے رکھنا، پوری تراویح پڑھنا اور خوب عبادت کرنا نصیب فرمائے، اور مغفرت پانے والوں پہ مولا کریم ہم سب کا نام بھی تحریر فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہو ہم سب مسلمان، ایک اپنی ہے ڈگر،